بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل بات شروع ہوئی تھی، جس عنوان پہ آنا چاہ رہے تھے آج اس پہ آتے ہیں کہ اصل عبادت جو ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے اور گناہوں سے بچانا ہے. کل اس عنوان پہ بات شروع ہوئی تھی کہ اصل عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اصل عبادت نیکیاں، فضائل، نوافل یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا ہے. اور ان گناہوں میں پھر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اور باطنی گناہ کے سلسلے میں ہماری شروع رمضان میں بات ہوئی تھی، جس میں باطنی گناہ سے متعلق کئی گناہ ہیں، 10 سے کے قریب، کم زیادہ بعضوں نے بیان کیے ہیں، تقریباً 12-13، جو باطنی اور قلبی گناہ سے متعلق اعمال کہلاتے ہیں، افعال کہلاتے ہیں. اور اس میں باطنی گناہوں میں سب سے زیادہ جو بڑا گناہ اور برا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ کبر ہے. کبر اور تواضع کے عنوان پر تفصیل سے بات ہوئی تھی. اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ کسی دن اس پر بھی بات کر لیں گے تاکہ وہ عنوان پورا ہو جائے کہ کبر اور تکبر، پھر اس کی ضد جو ہے وہ تواضع. تو خیر وہ قلب سے متعلق وہ اعمال ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور کچھ ظاہری گناہ ہوتے ہیں. ظاہری گناہ وہ ہیں جو انسان کو نظر میں آ جاتے ہیں، جو انسان ظاہر میں جسم کے سے اپنے اعضاء سے کرتا ہے. دل کے گناہ جو دل کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کا کبھی کبھی ظہور ہو جاتا ہے ظاہری انسان کے حرکتوں سے، لیکن اصل اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو یہ ظاہری جو گناہ ہیں، ان میں ظاہر گناہ تو بہت سے ہیں، مختلف طرح کے گناہ ہیں، لیکن ان میں خاص طور پر جن گناہوں میں کوتاہی ہوتی ہے وہ ایک تو ہے زبان کا گناہ اور ایک ہے آنکھ کا گناہ. بد زبانی اور بد نگاہی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ عام طور پہ اس میں ابتلا ہوتا ہے، اور انسان بہت سی مرتبہ محسوس نہیں کرتا کہ اچھا میں نے کچھ غلط کر لیا، کیونکہ آسانی سے ہو جاتا ہے. زبان ایسی چیز ہے کہ انسان کی چلتی رہتی ہے، اور کبھی کیا کہہ دیا، کبھی کیا کہہ دیا، کبھی بے موقع کوئی بات کر دی. تو یہ اس سلسلے میں بھی روایات میں بڑی تاکید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید فرمائی. قرآن کریم نے بھی جو آیتیں میں نے پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑے انعامات میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی بات دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کی صلاحیت دی ہے. عموماً بول کر کرتا ہے، کبھی لکھ کر بھی کر سکتا ہے، مختلف انداز، لیکن عموماً جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے اور بات کے ذریعے سے، الفاظ زبان سے کہہ کر انسان دوسروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے. اور یہ انسان کے اندر بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو زبان ایک طرف دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت سے کمالات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو زبان بھی اس میں شامل ہے، دل میں بھی ذکر ہوتا ہے، زبان پر بھی ذکر ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ تلاوت میں، ذکر میں لگے ہیں، ظاہر ہے ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ یعنی اللہ نے نعمت دی ہے اور اس نعمت کو استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ، کچھ بچے جو روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بلکہ ایک قرآن سے زائد پڑھ لیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو اچھا ٹھیک ہے دوسری بعض چیزوں کی وجہ سے 15 پارے پڑھ لیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو حفاظ نہیں ہیں، حفاظ نہ ہونے کے باوجود قریب آدھا قرآن روزانہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ظاہر اس کی برکات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ یہاں کوئی خاص چیز ہے. وہ خاص چیز یہی ہے، بڑی چیز یہاں پر جو ہے یہ اعمال کی برکت ہے. ظاہر ہے بڑوں کی دعائیں، بڑوں کی توجہات وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ اعمال کی برکت ہوتی ہے کہ جو کام میں لگے رہتے ہیں اور اس کی برکات ہر ایک یہاں آنے والا محسوس کرتا ہے. تو دونوں طرف ہے. زبان انسان اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرے تو بہت انسان کے لیے نفع کا ذریعہ، اور اگر انسان اس کو صحیح استعمال نہ کرے تو انسان کے لیے انتہائی دوزخ میں نچلے درجے میں جانے کا ذریعہ ہے. اس سلسلے میں
اب بہرحال پہلی بات آگے چلنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کچھ روایات اس سلسلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان پر گزر جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ الحمدللہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اور اعمال ہو رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں عام ایام کے مقابلے میں تلاوت اور ذکر تسبیحات زیادہ ہو رہی ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اہم چیز ہے کہ اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ عورت جو دھاگا بنایا کرتی تھی اور بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی تھی، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اس کو ضائع کر دو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی شخص دنیاوی نظروں کے لحاظ سے، یہاں تو الحمدللہ سب ایک ماشاءاللہ مل کر رہتے ہیں، لیکن دنیا کی نظروں کے اعتبار سے جب کوئی شخص زیادہ مالدار ہونے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کو حفاظت کے انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح ویسے ہی نہیں نکل سکتا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت مالدار ہے تو اس کو ذرا خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ سب کے ذہن میں ہے کہ یہ مالدار بہت ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، دینی معاملے میں اسی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم نے رمضان میں کمایا ہے اور شیطان انتظار کر رہا ہے، نکلنے دو ان کو، شیطان انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو نکلنے دو۔ عید آتی ہے، جیسے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے تھے، ہمارے حضرت بھی بہت کثرت سے بیان فرماتے تھے کہ ایک شخص نے بلیاں پال رکھی تھیں، بلیاں پال کے رکھی تھیں اور اس کو بہت زیادہ یعنی جیسے ٹرین کیا ہوا تھا، ٹرین کی ہوئی تھیں۔ کبھی کوئی خاص موقع ہوتا تو ایک موقع پر وہ یہ بلیوں کے ہاتھ میں کینڈل دے دیتا تھا اور بلیاں ایک ہاتھ میں کینڈل اس طرح پکڑ کے کھڑی رہتی تھیں۔ تو لوگوں نے دیکھا بڑا عجیب، دیکھو اتنا اس نے سکھایا ہوا ہے بلیوں کو، اتنا ٹرین کیا ہوا ہے اور بلیاں کینڈل ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہیں، ظاہر ایک کمال کی بات ہے۔ ایک شخص کو شرارت سوجی، اس نے کہا جب ایسا موقع آیا، مجلس جمی اور شعراء آئے تھے اور جیسے محفل ہوتی ہے اس طرح، اس نے ایک چوہا وہاں چھوڑ دیا۔ چوہے کو دیکھا، سب بلیاں اس کے پیچھے بھاگیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارا حال ایسا ہی ہے، جب تک ہم صحیح ہیں، ہمیں ماحول مل گیا ہے تو ہم تو جیسے وہ بلیوں کی طرح کینڈل پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی چوہا نظر آیا تو اچھا سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے، جب تک رمضان ہے، نیک ماحول ہے، ہم لگے ہوئے کام میں، اور جیسے ہی نیک ماحول سے نکلے، اچھا نہیں آج تو عید کا دن ہے، اچھا آج تو اب چھٹی ہو گئی، اچھا جیسے نکلتے بس وہ بالکل ہی اعمال، پھر ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد خیال آتا اچھا میں نے معمولات چھوڑ ہی دیے تھے۔ تو یہ بہرحال ہمیں اب یہاں پر یہی ہے کہ جو چیزیں حاصل کی ہیں ان کو باقی بھی رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں شیطان ہم سے کسی گناہوں وغیرہ کے ذریعے سے ضائع کروا دے، بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایام ہے جس میں دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، ہم کر رہے ہیں، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہ جائیں، بلکہ آگے بڑھتے رہیں۔ آگے بڑھتے رہیں کا مطلب یہ کہ جو اعمال ہیں اس کا پورا حصہ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ روزانہ کی ترتیب میں 24 گھنٹے میں یہ عمل ہونا ضروری ہے کہ تلاوت کی کچھ مقدار ہو جو میں نے کر لی، اس کے بغیر وہ آگے سونے کا اور کھانے کا نظم نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ چیز پوری نہ ہو جائے، یہ تاکہ سلسلہ چلتا رہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ زبان کے متعلق قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے علمہ البیان، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ تعالیٰ نے انعامات میں اس کو شمار کیا ہے، تو ہے بڑی نعمت، اس کے ذریعے سے انسان بہت سے دینی دنیاوی منافع حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نقصان بھی بہت اٹھا سکتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت تو مشہور ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طویل روایت ہے، کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمام چیزوں کی بنیاد اور اصل میں بتاؤں، فرمایا کہ اس کو زبان کو ہاتھ لگا کر فرمایا کہ اس کو قابو میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت تک چونکہ شروع اسلام تھا، شروع تعلیمات کا دور تھا، ان کے علم میں نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا شاید ہم کرنے کے جو کام کرتے ہیں اس پر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کیا زبان سے کچھ بول دیا اس پر بھی مواخذہ ہے؟ قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات انسان زبان سے نکلتا، ہماری ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ تیار ہے، بالکل ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، یا رسول اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہم زبان سے جو بات کہہ دیتے ہیں ہم تو کتنی باتیں کر رہتے ہیں، گھر میں گئے تو ایک بات کہہ دی، یہاں باہر نکلے کچھ بات کہہ دی، دکان میں کوئی بات کہہ دی، تو ہم تو کتنی باتیں کر لیتے ہیں، کیا اس پر بھی مواخذہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے عجیب ہو، تمہیں یہی پتہ نہیں، اتنی بات معلوم نہیں؟ ثقلت کا امک یا معاذ،
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ گرانے والی، الٹا کر کے اور اوندھا منہ گرانے والی اہم اور بڑی چیز جو ہوگی وہ زبان ہی تو ہوگی۔ زبان ہی کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں گریں گے۔ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس وہی زبان ہے جس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ تو یہی ہے جس کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، تین اہم نصیحتیں فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، دیکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ املک انسان جب پورا قابو ہوتا ہے، نہیں کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی ولیسعک بیتک، دیکھو بلا ضرورت ادھر ادھر باہر نہ جایا کرو۔ گھر تمہیں، لفظی ترجمہ ہے تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ گھر ایسا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ کام ہے، ابھی جانا، بس ٹھیک ہے، نہیں کام ہے تو بس ٹھیک ہے، انسان اپنا گھر ہے اور اپنی مسجد ہے، اپنی عبادت ہے یا اپنے کام پہ جا رہا ہے، کام پہ ہے، بلا وجہ ادھر ادھر جانا جو ہے انسان کو خواہ فضول لغویات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ولیسعک بیتک، فارغ وقت ہے تو گھر میں گزار لو، ولیسعک بیتک۔ اور تیسری بات فرمائی جو غلطیاں ہو جائیں وابکی علی خطیئتک، کوئی غلطیاں ہو جائے تو اس پر گناہ پہ روتے رہو۔ تین باتوں کا خاص طور پہ تاکید فرمائی، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ بڑی چیز ہے قرآن کریم میں، ہم اگر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کی ایک بڑی چیز، تقوی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو آ جائے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی انسان ہر وقت یہ سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ بولنا نفع کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر مواخذہ ہو جائے، کہیں ایسے یعنی اس پر کوئی یا لغو اور بیکار چیز ہے یا کوئی فائدے کی چیز ہے اور اس پر کوئی ثواب ملے گا۔ ہر چیز انسان جس کو کہتے ہیں سوچ کر بولنا انسان کو آ جائے تو بہت بڑی چیز انسان نے سیکھ لی۔ لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ بول کر سوچتے ہیں، چلو پھر بھی چلو بول کر بھی سوچتے ہیں تو اب کیا اعلیٰ خطیتک تو ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی تو بول کر بھی نہیں سوچتے، بول لے ٹھیک ہے ہم نے، اس میں کیا ہو گیا۔ تو تین درجات ہیں، ایک درجہ یہ کہ انسان سوچ کر بولے، اعلیٰ درجہ ہے، سوچو اس کے بعد بولو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بولنے کے بعد سوچے، جو کہ نچلا درجہ ہے، بہت نیچا، اور اس سے زیادہ گرا ہوا درجہ ہے کہ وہ تو بالکل ہی کہ بول بھی لیا اور سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کام کی بات کہی یا بیکار کام بات کہی، کسی کو اچھا میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہا تھا، اس کو دل میں لگ گیا، میں کیا کروں۔ یہ نہیں ہے، ہم نے کہا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھا اب اس کا دل صاف کریں اور اس کا معاملہ صاف کریں۔ تو خیر تین باتیں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جانب کو بیان فرمایا۔ حدیث سے صحیح روایت ہے کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا سے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضاوندی والی کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، زبان سے نکال دیتا ہے کہ خود اس نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام میں نے کر لیا، کوئی بات کہہ دی، کوئی موقع پر صحیح کوئی بات کہہ دی، اس نے کسی کا دل کوئی پریشان تھا، اس کو کوئی تسلی کی کوئی ایک بات کہہ دی، کوئی موقع ہو گیا کسی سے کہہ دیا اچھا چلو ہم یہ کر لیتے ہیں، اور اس کے دل میں بات آ گئی، نیکی کی طرف کسی کو لے آیا، کسی کی زندگی شاید بدل گئی اس کے ایک جملے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی انسان کبھی ایسی پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان نے کبھی کوئی کہہ دیا، اچھی بات کہہ دی، اس کا اثرات کتنے دور تک جاتے ہیں۔ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کی رضامندی والی کوئی ایسی بات زبان سے کہتا ہے جو ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک جملہ ہوگا، اور انسان اس کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں کرتا کہ شاید میں نے کوئی بڑا کام کیا ہو، کوئی اہم کام کیا ہو۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی، ایک جملے کی وجہ سے اس کے کئی درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ تذکرہ کر دیا کہ دیکھو حافظ نہیں بن سکتے تو روزانہ کی ایک آیت پڑھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو، حفاظ میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب کسی کے دل میں بات آ گئی، اچھا میں حافظ نہیں ہوں لیکن حافظوں میں شمار ہو سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ حافظوں میں شامل کر سکتے ہیں آخرت میں، روزانہ کی ایک آیت پڑھنا شروع کر دی۔ بات ایک ہی ہے لیکن بس کیا پتہ کتنے لوگ حفاظ بننا شروع ہو جائیں، اس کی وجہ سے حافظوں میں شامل ہو جائیں۔ انسان کبھی کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے، کسی کے دل میں بات آ گئی، اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کو کر لیتا ہوں۔
اور دوسری طرف اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، ایک جملہ کہہ دیا، کوئی ایک بات کہہ دی، پتہ نہیں وہ کیسی بات تھی، کس کے دل پہ لگ گئی یا کیا اس کے اثرات ہوئے، اس نے غلط بات کہہ دی اور اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے اتنی غلط بات کہی ہوگی۔ کبھی کبھی انسان مذاق میں زیادہ جب مذاق کرنے لگتا ہے تو کبھی عجیب عجیب چیزوں کی بھی مذاق کرنے لگ جاتا ہے، کبھی قرآن کی آیت کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کبھی آخرت کے بارے میں کچھ کہہ دیا، چونکہ وہ ایک ہنسی مذاق کی مجلس ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور مذاق میں کوئی اس طرح کے جملہ کہہ دیا جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، جس کا تعلق کسی اور بات، اہم بات سے ہوتا ہے، انبیاء سے متعلق ہوگا، صحابہ سے متعلق کوئی بات ہوگی۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ انسان نے زبان سے، یعنی یہ بعض وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں کہنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انبیاء کے بارے میں کچھ کہنے میں انسان کو بہت سوچنا پڑتا ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ صحابہ کے بارے میں بھی بہت احتیاط، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ تو بہرحال کبھی انسان زبان سے کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بہت بری بات کہی، کوئی غلط بات کہی ہے، لیکن یہوی بہا فی جہنم، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جانب ہیں، زبان ایک طرف نعمت بھی ہے اور بہت سے بلند درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، زبان پہ ہمیشہ ذکر اللہ جاری رہے، تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ذکر اللہ زبان پر چلتا رہے، جاری رہے، کبھی بھی اس کو، جب ظاہر ہے کہ جب ذکر اللہ جاری رہے گا اور انسان پڑھنے کا عادی رہے گا تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ اچھا کچھ کہنا ہے زائد بات اور فضولیات، تو لغویات سے بھی بچ جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں، چند روایتیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکات اور ظاہر ہے اس کا اثر اپنی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ذمہ داری دے دے زبان کی، جبڑوں کے درمیان زبان کی، پیروں کے درمیان شرمگاہ کی، دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اس میں برائی سے بچے گا اور گناہوں سے بچے گا، یہ دو چیزوں کی ذمہ داری دے دے، میں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے جنت کی، بس اتنا ہے کہ ہمیں زبان، اس کو ہمیں استعمال کرتے وقت سوچنا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اچھائی میں ہے یا برائی میں ہے، بیکار اور فضول میں تو نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہو گئیں، انسان کا دین مکمل اور انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں کسی جگہ ہیں اور تنہا کھڑے ہو کر وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ صدیق جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی زبان صداقت کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں، وہ ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق کہہ دیا گیا، تو ظاہر ہے ان کی صداقت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد، یہ زبان ایسی ہے جس نے مجھ سے بہت سے غلط بات کہلوا دی ہیں، غلط باتوں میں مجھے ڈال دیا ہے، یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں زبان کو شاید غلط استعمال کر لیتا ہوں، فضول استعمال کر لیتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، جس کے بارے میں سب کا کہنا ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کے بعد کسی کا سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ زبان، یعنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم یہ خیال نہیں ٹھیک ہے ہم احتیاط کر رہے ہیں، تو ان واقعات سے ہمارے لیے عبرت ہے کہ اچھا ہم احتیاط کر رہے ہیں تو کیا ان سے زیادہ احتیاط کر رہے ہوں گے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احتیاط کر رہے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے احتیاطی ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کے اندر یہ احساس دلانا ہے کہ کہاں بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان غلطی کرتا ہے، تو غلطی اس کا مطلب ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بس ہمیں اپنی غلطیوں کو پکڑنا ہے، یہ اہم چیز ہے، سیکھنا جو ہے وہ یہ ہے۔ وہ دوسری حدیث بسا اوقات لوگ اس کے معنی غلط سمجھ لیتے ہیں، وہ حدیث چند دن پہلے تعلیم میں بھی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
انسان یہ لوگ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تو دنیا سے اٹھا لیں گے اور ایسی مخلوق کو لے آئیں گے جو گناہ اور غلطیاں کرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے گی۔ لوگ اس کے معنی سمجھتے ہیں اس کا مطلب غلطی کرنا تو انسان کی ٹھیک ہے، پھر غلطی کر سکتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی وہ غلط سمجھ رہے ہیں، تاکہ انسان عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں غلطی کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جن سے غلطی ہوتی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے ہی کی صفت اللہ تعالیٰ کی غفار صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت تواب ہے، تو اس صفت کا ظہور اسی وقت ہوگا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو جاؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، کفر و شرک ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تعلیم میں بات آئی تھی کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی امید والی آیت کون سی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور آیت ہے وہ زیادہ امید والی ہے، کون سی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم اور گناہوں کے باوجود۔ وہاں پہلے تو کیا تھا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، معافی مانگ لو، یہاں تو معافی مانگنے کا بھی ذکر نہیں، عَلَى ظُلْمِهِمْ، گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بعضوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا، صغائر تو ویسے ہی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کبائر کے لیے توبہ کی شرط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور بعض حضرات صحابہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ امید والی آیت جو ہے قرآن کریم کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک امتیوں میں سے کوئی بھی شخص عذاب کا مستحق ہے، دوزخ سے نہیں نکل جاتا، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ راضی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال شفاعت ہم سب کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اتنا ہے کہ کسی کے شروع میں، کسی کی کچھ دیر سے، لیکن شفاعت قبول کی جائے گی۔ بہرحال تو گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اصل چیز انسان کو اپنی غلطی پکڑنی ہے کہ میں غلطی کا احساس میرے اندر کیسا ہو اور کیسے اپنی غلطی کو پکڑوں۔ اس میں ہمارے اکابر کے واقعات، مشائخ کے واقعات وغیرہ، اسلاف کے واقعات، فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی، وہ ہے تو نام کتاب فضائل صدقات، لیکن وہ فضائل صدقات صرف نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، خاص طور پہ فضائل صدقات کا جو دوسرا حصہ ہے، ہمارے یہاں تعلیم میں ہوا بھی کرتا تھا، اب چونکہ تعلیم کے اوقات کم ہو گئے اور کچھ مزید اور کتابیں بھی ہیں تو وہ تمام کتابیں ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس میں فضائل صدقات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کا انسان خود مطالعہ کرے یا تعلیم میں اس کو جہاں بھی آس پاس میں اپنے علاقے میں تعلیم کا سلسلہ ہو، اگر آپس میں چند ساتھی مل کر تعلیم کر لیا کریں، بہت مفید اور کام کی باتیں ہیں، جس میں انسان فضولیات سے بچنا، زائد کھانے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، دنیا سے کتنا تعلق کیسے رکھنا چاہیے، دنیا میں کیسے رہنا، بہت عجیب باتیں اور نصیحت کی باتیں اور واقعات اس میں جمع کیے ہیں۔ بہرحال وہ ایک اہم کتاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے کہ دیکھو تم صحیح رہنا، زبان سے کہتے ہیں صحیح رہنا، اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈرتی رہنا اور تقوی اختیار کرنا، زبان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، زبان قیمتی چیز ہے نا، دانتوں کے درمیان محفوظ ہے، وہ اندر بند ہے، بول دیتی ہے، اگر کسی کو گالی دی تو اس کو کوئی نہیں مارے گا، پٹائی ہوگی تو جسم پر ہوگی، اس نے کہہ دیا، لیکن اعضاء کو، باقیوں کو پھر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ زبان انسان استعمال کرتا ہے، آخرت میں سزا ملے گی تو پورے جسم کو ملے گی، دنیا میں بھی تکلیف اگر ملتی ہے تو زبان کو، یعنی تمام پورے جسم کو ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اگر تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو ہوگی، اور استعمال ہو رہی ہے زبان، تو تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہمارا تو تمہاری بنیاد پر ہی، ہمارا تو پورا سہارا تو تم پر ہی ہے، اگر تم صحیح رہی، زبان کو کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو نے غلط کام کیا تو ہم سب کو سزا ملنے والی ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے زبان کی، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو بہرحال یہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی، یعنی اعضاء بھی زبان کے سامنے گویا اپنے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خیال رکھنا۔
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ عظنی و اوجز۔ صحابہ کی بھی بڑی عجیب شان ہوتی تھی کہ نصیحت کیجئے، لمبا بیان نہیں چاہیے، آدھے گھنٹے کا بیان نہیں چاہیے، بس مختصر کوئی نصیحت کر دی۔ تو صحابہ، قریب کے صحابہ جو ہوتے تھے وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو کوئی ضرورت کی بات ہے، سوال کر لیا، جواب مل گیا بس۔ لیکن باہر کے جو لوگ آتے تھے ان کے لیے کچھ شرائط اور آداب وغیرہ کی، چونکہ دیہات کے ہوتے تھے اور سیدھے سادے ہوتے تھے، چونکہ دل کے بڑے صاف ہوتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ لمبی چوڑی بات ہوگی تو یاد نہیں رہے گی، لمبی چوڑی بات ہوگی، ورنہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا کون اس سعادت کو چھوڑتا کہ جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کریں، وہ تو غنیمت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اتنی دیر تک باتیں کی۔ ابھی بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی بڑے کے پاس گئے، اتنی دیر تک مجھے وقت دیا اور میرے سے باتیں کی۔ تو لیکن یہ صحابہ بہت سیدھا سادہ مزاج کے تھے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی۔ جیسے اسلاف کے واقعات میں نے تواضع کے بتائے تھے، وہ وہی صحابہ کا نمونہ تھے، کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، سیدھے سادے جو ہے بس وہ ظاہر ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت ہوں لیکن کوئی تکلف اور کوئی بناوٹ نہیں۔ میں نے بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اتنی بڑی شخصیت، اور کون سے دور میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بالاتفاق یہ تھا نا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا تھا تو یہی تھا کہ خلافت یا عثمان رضی اللہ عنہ کو ملے یا علی رضی اللہ عنہ کو، اس بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے، اور یہ تو سب کے علم میں تھا کہ اچھا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اگر درجہ کسی کا ہو سکتا ہے پوری دنیا میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی رائے، ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا سکے کہ سب سے اونچے درجے پر کون ہے اس کے بعد۔ اس زمانے میں تو پتہ تھا کہ سب سے اونچے مقام پر اگر کوئی ہے تو علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد۔ اس زمانے کی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی اور ان کو کہیں حج میں گئے تھے، وہاں پر مکہ مکرمہ کے اس علاقے میں دعوت ہوئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا کہ آپ بھی دعوت کے لیے آ جائیں۔ ان کو بلانے کے لیے کوئی گیا، تو وہ پورا منظر جو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گیا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ یخبط لاباعر لہ، اپنے اونٹوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑ کر ان کو پتے کھلانے کے لیے اس کا انتظام کر رہے تھے۔ حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ حالانکہ اس زمانے میں تو غلام کا بھی دستور ہوتا تھا، غلام ہوا کرتے تھے، خدام ہوا کرتے تھے، یہ دستور تھا، عام گھروں میں بھی غلام باندیوں کا دستور تھا۔ لیکن ان حضرات کو ان کی سادگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی، اپنے کام خود کرنا سیکھو۔ ہم لوگوں کا حالانکہ یہ غلام وغیرہ کا دستور نہیں ہے اور یہ زمانہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نہیں، اگر کوئی اور کام والا مل جائے اچھا ٹھیک ہے کسی اور سے کروا لیں۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان سے کسی نے ان سے وہ آ کر کہا، قاصد نے کہ اچھا یہ آپ کی دعوت ہے۔ اب دعوت سے پہلے تو اچھا تیار ہو جاتے، صاف ستھرے ہو جاتے، تکلف ان میں نہیں تھا، بہت سادہ مزاج، وہی پتے جھاڑتے ہوئے، ہاتھ سے کپڑوں سے پتے جھاڑتے ہوئے دعوت میں پہنچ گئے، بالکل سیدھے سادے انداز، سیدھے سادے لوگ۔ یہ ان حضرات میں معنی متکلفین والا اگر ہم دیکھیں کہ تکلف اور بناوٹ نہ ہونا، تو ان حضرات میں واقعی ان کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو خیر ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ عز، مجھے نصیحت کیجیے، عظنی و اوجز، مختصر بات کیجیے۔ مختصر بات ظاہر ہے چونکہ دل سے سیدھے سادے تھے تو اس لیے کہہ دیا تاکہ بات یاد رہے، بہت زیادہ باتیں ہوں گی تو مجھے یاد نہیں رہیں گی، میں نہیں کر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، نصیحت ہم سب کے کام کی بات ہے۔ کیا فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کس دھیان کے ساتھ پڑھو گے؟ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے دوران یا سلام پھیرا، بس ابھی بیٹھے ہیں اور چلے گئے، تو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے تذکرہ آگے حافظ عبدالرحمن میمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے حضرات واقف ہوں گے، پابندی سے ہمیشہ ہر رمضان میں آیا کرتے تھے، یہ صلاۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ وہی پڑھا کرتے تھے۔ بفلو کے دور سے وہاں پر بھی مجھے یاد ہے ان کو سردی بہت لگتی تھی، لیکن بڑا مجاہدہ کرتے تھے، وہ بڑے مجاہد تھے کہ وہ مسجد میں، حالانکہ ایسے کہ وہاں مسجد میں ہیٹ وغیرہ کے شروع میں اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، بہت بڑی تھی مسجد، اب بعد میں پھر اس کو بند کیا گیا، اور اس کو تو پہلے تو شروع میں وہ جو جس طرح بنی تھی تو سردی ہوا کرتی تھی، اور سردی میں پوری مسجد کو 24 گھنٹے گرم رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بیچارے پورے کوٹ، دستانے، ٹوپی سب کچھ پہن کے، پورا پہن کے مسجد میں اپنے وقت گزار کے پورا پڑھتے رہتے تھے۔ اس حالت میں بھی، اتنی سردی میں بھی، یہ نہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب سردی ہے تو کمرے میں نہیں، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے اور اپنا پڑھیں گے، پورا کوٹ اور دستانے اور سب کچھ پہن کے، اتنی سردی ان کو لگتی تھی، لیکن
عمل میں پیچھے نہیں ہٹے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ یعنی صحیح تھے، تندرست تھے ماشاءاللہ، ویسے تو عمر تھی لیکن ظاہر ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ، لیکن اچھے خاصے ماشاءاللہ چلتے پھرتے۔ یہاں سے وہ آئے تھے، ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد پھر رابطے میں بھی تھے، کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ حضرت کو چونکہ اکابر کے خطوط وغیرہ کا بڑا وہ اہتمام رہتا تھا کہ اچھا فلاں خطوط ہے، شیخ کے فلاں مکتوبات ہیں، فلاں کے پاس ہے وہ لینے، تو اس سلسلے میں رابطہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ بس پتہ چلا اچانک، ابھی تو گزشتہ کل رابطہ ہوا، دوسرے دن پتہ چلا عشاء کی نماز پڑھی، گھر گئے اور انتقال ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، بس اچانک ابھی تو وہ ان کے آگے اسفار وغیرہ چل رہے تھے، اور لیکن بس اچانک سے انتقال ہو گیا، کسی کا کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اذا قمت الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودع۔ ان کے پاس پوری دعائیں رکھی ہوئی تھیں، مجھے دکھائی تھیں کہ دیکھو کھانے کے بعد پڑھنے کی یہ سب دعائیں میں نے لکھ کر لکھی ہوئی ہیں تاکہ میں کھانا کھانے کے بعد یہ سب دعائیں پڑھ لوں۔ تو یہ بعضوں کی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ یعنی کھانے جب ہم کھا رہے ہیں، اتنے الگ الگ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، تو دعائیں بھی اتنی ساری ہیں، تمام فضیلتیں بھی حاصل کر لے انسان کھانے کی، تو وہ لکھ کر لکھی ہوئی تھیں تاکہ وہ کہتے ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو یہ تم سب دعائیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ دوسری بات فرمائی، پہلی نصیحت تو یہ تھی نماز کے لیے کھڑے ہو فصلی صلاۃ مودع۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا۔ دیکھو کوئی ایسی بات نہ کہو، جو ہمارا عنوان چل رہا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ آئندہ تمہیں اس پر معذرت کرنی پڑے، تمہیں افسوس ہو، ندامت ہو۔ نہیں، سوچ کر بولو تاکہ کبھی کسی بات کے کہنے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ولا تکلم بکلام، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ آئندہ تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے اور اس سے یعنی رجوع کرنا پڑے۔ یعنی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، معذرت بھی کر لے، لیکن سوچ کر انسان بولے گا، عادت ہو جائے گی تو کسی کا دل نہیں دکھے گا اور کسی سے معافی مانگنے کی پھر ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تیسری بات فرمائی وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ دیکھو لوگوں کے پاس جو بھی ہے، مال ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جو بھی تمہیں نظر آتا ہے اور تمہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے کسی وجہ سے، یہ سوچو مجھے تو میرے لیے تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر لالچ میں نہ آؤ، طمع اور لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بالکل مایوس کر لو اپنے آپ کو کہ نہیں مجھے نہیں ملنے والا، یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے نہیں ملنے والا۔ ڈپریشن کے بھی بہت بڑا علاج ہے، دوسروں کو انسان دیکھتا ہے یہ ہو جائے میرے پاس یہ نہیں ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، دوسروں سے مجھے کوئی تعلق نہیں، جس کے پاس جو بھی ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، مجھے اللہ نے دیا، میں اپنی دی ہوئی مجھے اللہ نے جو دیا اس کو میں کیسے استعمال کروں اور اس پہ میں اپنے کیسے گزارا کروں۔ وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، مشہور حدیث ہے، بس تیز میں گزر جاتا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ ایک مشہور حدیث ہے اور سب نے بار بار سنی ہوگی، اور جو احادیث کا خلاصہ کیا گیا ان میں خاص طور پہ اس کو جمع کیا گیا ہے کہ 4 روایتوں میں تمام دین کا خلاصہ جو کیا گیا اس میں ایک روایت بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کے بارے میں عربی زبان میں بعض جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں جس سے ہماری بات سمجھنے کے لیے ہمیں اس میں مدد ملتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، بات بالکل صحیح ہے۔ جرمہ صغیر، اس کا جسم تو چھوٹا ہے، جرم بہت بڑا ہے، اس لیے کہ ایک جملہ کسی کو کہہ دیا، اس کو کسی اور شاعر نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ انسان کسی کو چھری سے یا کسی ہتھیار سے، نیزے سے جب زخم لگا دیتا ہے تو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان علاج کر لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، وہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ تو ظاہری جسم پہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن ولا یلتم ما جرح اللسان، زبان سے جو کسی کے دل توڑ دیا ہے اور دل پر جو زخم لگا ہے، اب اس کے لیے کوئی مرہم وغیرہ نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، اس نے معاف بھی کر لیا، لیکن وہ جملہ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ دل جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑنا اب آسان کام نہیں ہے۔ تو جراحات السنان لها التیام، زبان سے ہونے والے یعنی ہتھیاروں وغیرہ سے تو پہنچنے والی تکلیف اور اس کے زخم وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو انسان کسی کا دل توڑتا ہے تو وہ بہت سی مرتبہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، بدترین لوگوں میں جو قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے ان میں بدترین قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ کتنی اہم بات ہے، قیامت کے دن جو لوگ پیش ہوں گے ان میں بدترین قسم کے جو لوگ سمجھے جائیں گے ان میں کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کو دنیا میں لوگوں نے اس لیے ان سے
بات کرنا یا بحث کرنا چھوڑ دیا کہ یہ خواہ فحش کلامی اور بد کلامی کرے گا. بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اس کو کہیں گے خواہ میں ایک کہوں گا وہ 10 سنا دے گا مجھے. اپنا حق ہے وہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کمال ہے، دیکھو مجھ سے کوئی آ کر مجھ سے بات نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. شر الناس عند اللہ منزلتاً. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض مرتبہ ہم اپنے معاشرے سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں جو کمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ شر الناس، انسان کو بدترین درجے میں اتار دیتا ہے، بدترین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے. کہ بدترین قسم کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے. وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں لوگ اپنا حق مانگنے سے بھی ان سے ڈرتے تھے کہ ان سے بات نہ کرو، اس سے کہ بات کریں گے پتہ نہیں وہ غصے میں کیا کیا کہہ دے گا اور کیا سنا دے گا، اس سے بات کرنے میں اس کو چھوڑ دو، بس اس کو رہنے دو. لوگ اس سے چھوڑ دیتے ہیں بات کرنا، اپنے مطالبات اس سے پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے. ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو. انسان جب کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے بات کرتا ہے وہ بھی ذکر اللہ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ مقصد اللہ کی رضا ہے نا. اب تو جو الفاظ مقصد نہیں ہے، مقصد تو ایک ہے سامنے والے کا دل خوش کرنا، سلام کرنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے. تو لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. اس لیے کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام جو ہے وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. اللہ سے سب سے زیادہ اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. سخت دل اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا ہے. بہرحال یہ کچھ روایتیں تھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی اچھی نیت سے ہی کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں وہ بھی غیر مناسب ہوتی ہے. ایک روایت میں بس اس طرف اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یمامہ سے ایک شخص آئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی. ان سے فرمایا یا یمامی، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں یمامہ کے تھے، تو ان سے فرمایا یا یمامی، اے یمامی دیکھو. چونکہ عرب میں بعض چیزیں رائج ہوتی ہیں بولنے کی، تو ان سے کہا کہ دیکھو کبھی بھی کسی سے یہ بات نہ کہنا. کیا بات؟ کبھی بھی کسی کو بڑے سے بڑے گناہ میں، جرم میں دیکھو جو بھی ہو جائے، کبھی کسی کو یہ نہ کہنا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. کبھی بھی ایسا نہ کہنا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو کسی ہر ایک کے لیے ہے. واللہ لا یغفر اللہ لک کبھی ہوتا ہے نا غصے میں تمہاری کبھی معافی نہیں ہوگی، نہیں تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ خاص طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نصیحت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کر. انہوں نے آ کر یہ کہا، چونکہ یہ بات تھی اور ہم لوگوں میں بھی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم لوگوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. غصے میں آ گئے تو اچھا نہیں، اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی. ہمارا اللہ تعالیٰ کی معافی کا معاملہ، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، اور ایک وہ تھا، حدیث مشہور ہے اس سلسلے میں، یہ تو مسند احمد کی روایت تھی. تو بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے. ایک نے تو 2 آپس میں، یہ دونوں کے آپس کے تعلقات تھے، لیکن اتنا تھا کہ یعنی جو ہے انہوں نے ایک طرح ہم ایک دوسرے کے بھائی کی طرح رہتے ہیں. معاملات تو ایسے تھے، لیکن ایک وہ تھا جو بہت عبادت گزار، اور ایک وہ تھا جو بیچارہ بالکل دوسری لائن پہ تھا گناہوں میں. یہ اس کو دیکھتا تھا، دیکھو گناہ پہ دیکھا، دیکھو رک جاؤ گناہ نہ کرو. وہ کہتے دیکھو تم ذمہ دار تو نہیں بنایا گیا نا، خواہ مجھے ہر بات میں نہ ٹوکا کرو. وہ اس کو ڈانٹتا تھا. اب یہ پھر دیکھتا اس کو کسی برائی میں، پھر اس کو کہتا تمہیں کوئی ذمہ دار بنایا گیا مجھ پر، بس مجھے اپنا کرنے دو، اپنا کرتے رہو، تم اپنی عبادت کرتے ہو، مجھے اپنے کام میں لگے رہنے دو، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں گناہوں کو. پھر کبھی ایسا ہی ہوا. ایک مرتبہ غصے میں آ کر اس کو جب روکا، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہ کہا کرو، مجھے نہ ٹوکا کرو. تو وہ کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جو گنہگار تھا اس سے کہہ دیا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کے بارے میں کہہ دیا میرے رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. احساس ہوا ہوگا، بعد میں احساس ہوا ہوگا، یہ مجھے کہتا رہتا ہے، دل میں ندامت ہوئی ہوگی، توبہ کی ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا اس کو تو میرے رحمت سے جنت میں لے جاؤ. دوسرے سے کہا تم کون ہوتے تھے میرے بارے میں یہ کہنے والے کہ میں معاف نہیں کروں گا، میرے معاملے میں تم نے کیوں دخل دیا؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو دوزخ میں لے جاؤ. حالانکہ عبادت گزار، زندگی بھر عبادت میں گزاری، دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ جملہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ اس نے کہہ دیا او بقت دنیا ہو آخرت ہو، اس کی دنیا بھی تباہ ہوئی آخرت بھی تباہ ہوئی۔ دنیا میں تو محنت بیچارہ کرتا ہی رہا اور آخرت میں بھی وہ سزا کا مستحق ہوا، اس لیے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ زبان کا معاملہ بڑا اہم ہے، کیا کہہ رہے ہیں انسان سوچ کر بولے اور زائد باتوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ ان زبان کی غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اور یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی تو انسان کو ایک طرح سے اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب بولنے میں انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اب کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے آپ پر اپنے نفس پر قابو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔